العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غسل دے کر زبان قلم کو آب کوثر کا، غسل دے کر زبان قلم کو آب کوثر کا، اسم لکھتا ہوں صد تعظیم سے اللہ اکبر کا. میں مداحاں امتی ہوں رسول پاک سرور کا. میں نوکر ہوں ابو بکر عمر عثمان و حیدر کا. انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم محترم علماء کرام، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، توحید و سنت کے پروانوں، نبی کے عاشقوں، صحابہ اہل بیت کے غلاموں، آج پہلی مرتبہ آپ سے آپ کے شہر میں اس پروگرام میں اللہ پاک نے آپ کی اور میری ملاقات کروائی ہے. میری دلی دعا ہے جس طرح ہم اس گراؤنڈ اور جلسہ گاہ میں جمع ہیں، اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح کل جنت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ جمع فرما دے. میرے واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں. بہت جلد وہ آپ کے سامنے جلوہ افروز
ہونے والے ہیں۔ میں ایک ضروری بات آپ کو سمجھا کر آپ سے اجازت لوں گا، جس کی مجھے بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے، اور یہ کانفرنسیں، یہ پروگرام صرف سواد لینے کے لیے منعقد نہیں کی جاتی، بلکہ ان کے انعقاد کا جہاں اللہ کی رضا مقصود ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم علماء کرام کے بیانات کو سماعت کریں اور پھر تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں، فکر کریں، کیا ہمارے نظریات، ہمارے افکار، ہمارا کاز اور مشن نظریات کی گاڑی کیا حالات کی رو میں بہ کر صراط مستقیم سے نیچے تو نہیں اتر رہی؟ اگر آپ کو محسوس ہو کہ ہمارے نظریات، ہمارے افکار کی گاڑی وہ صراط مستقیم کی پٹری سے اتر رہی ہے، تو خدا را اپنے نظریات، اپنا کاز، اپنا مشن، اپنے افکارات کی گاڑی کو پھر صراط مستقیم کی شاہراہ پہ لے آئیے۔ فتنوں کا دور ہے، علماء کرام کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش گوئی فرمائی کہ قرب قیامت بے شمار فتنوں کا ظہور ہوگا، اور لوگ ان فتنوں میں مبتلا ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں، جیسے جیسے اللہ کے نبی کا دور، خیر القرون کا زمانہ ہم سے دور ہو رہا ہے دن بدن، اور ہم سارے قیامت کے بالکل قریب جا رہے ہیں اور قیامت ہمارے سر پہ کھڑی ہے۔ آپ اپنے ماحول اور معاشرے میں دیکھیں، جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے، ویسے ویسے مذہب کے نام پہ، دین کے نام پہ کتنے فتنے ظہور پذیر ہو رہے ہیں۔ اور میں نے غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اس دور کے جتنے بڑے فتنے ہیں، ان میں سب سے بڑا فتنہ وہ یہ ہے کہ امت کو، نوجوانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے دور کر دیا جائے۔ امت کا رشتہ صحابہ کرام سے کمزور کر دیا جائے، اور پھر آپ دیکھیں کوئی امریکہ کے ڈالر، ایران کے پیسوں پہ اپنے پیٹ کی پوجا، پیٹ پہ پال کر پھر وہ مذہب کے نام پہ اپنی خباثت کا اظہار کر رہا ہے۔ مقصد ایک ہے کہ امت کا رشتہ، نوجوانوں کا رشتہ نبی کے صحابہ سے ٹوٹ جائے۔ وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ جس نے صحابہ کو حد سے تنقید بنایا، وہ فرقہ، وہ شخص بھلے کوئی بھی ہو، وہ پورے اسلام کا مخالف ہے، وہ پورے دین کا مخالف ہے۔ کلمے سے لے کر اذان تک، اذان سے لے کے نماز تک
قرآن، ختم نبوت، خلافت، امامت، آپ جس مسئلے کو دیکھیں، لیکن اس کی تنقید کا نشانہ وہ کوئی جیلم کا ہو یا کسی اور جگہ کا رہنے والا، اس کی زبان کے مشتر، اس کی زبان کی لان تان وہ صرف صحابہ کے لیے کیوں ہے؟ آپ اس کی تہ تک نہیں گئے، آپ نے اس کو سمجھا نہیں ہے، اور آپ نے کبھی اس کو سمجھنے کی ضابط نہیں کی ہے۔ میرے بھائی، آج جدید دور ہے، آپ دیکھیں، آپ نے لاہور جانا ہے، آپ کو سہولت متعارف کرا دی گئی، آپ کے موبائل پہ ایپ ہے جس کو میپ کہا جاتا ہے، اس کو کلیکٹ کیا جائے، وہ نیٹ سے آپ کو لاہور کے رستے بتائے گا، یہ بھی رستہ ہے، یہ بھی رستہ ہے، یہ بھی رستہ ہے، لیکن آخر میں سب سے شارٹ کٹ رستہ وہ آپ چوز کریں گے، اس راہ پہ آپ گاڑی چلا کے لاہور جائیں گے۔ اسلام کے دشمن نے جب میپ کو دیکھا تو اس کے سامنے نبی کے صحابہ آ گئے، اس کو بتایا گیا صحابہ پہ اتنے اعتراض، یہ کلمے پہ اتنے اعتراض ہے، صحابہ پہ اتنے اعتراض، قرآن پہ اتنے اعتراض ہے، صحابہ پہ اتنے اعتراض، خدا کی توحید پہ اتنے اعتراض ہے، صحابہ پہ اتنے اعتراض، ختم نبوت پہ اتنے اعتراض ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں ربا حق نواز کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اس نے قرآن کا نیب کھولا۔ خدایا میں کلمے کو بچانا چاہتے، اذان کو بچانا چاہتے، قرآن کو بچانا چاہتے، اسلام کو بچانا چاہتے، شریعت کو بچانا چاہتا ہے۔ اللہ اس کا شارٹ کٹ رستہ کون سا ہے؟ اللہ نے حق نواز کے سامنے صحابہ کو کر دیا۔ کس کو کیا؟ اور اونچی آواز سے صحابہ کو کر دیا۔ میں آپ کے ذہنوں کے قریب ہو کر بات کر رہا ہوں، موبائل ہر بندے کے ہاتھ میں، آپ کو بات جلدی سمجھ آئے گی۔ اس نے صحابہ کو چنا، حق نواز نے صحابہ کو چنا۔ مخالفت کرنا چاہتا ہے اور حق نواز دین کا تحفظ کرنا چاہتا ہے۔ اسلام کے تحفظ کا شارٹ کٹ رستہ کیا ہے؟ بولیے اور بلند آواز سے اور اونچی آواز سے۔ آپ تھوڑی سی یہ دھوپ برداشت کر لینا، اس کے بدلے سے انشاءاللہ اللہ قبر کی سختیاں آسانی فرمائے گا۔ اس نے بھی صحابہ کو چنا اور حق نواز نے زور سے یار بڑی قیمتی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس نے صحابہ کو کیوں چنا؟ اس کے سامنے ایک نقشہ آ جاتا ہے، قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ 1.25 لاکھ جماعت صحابہ ہے، حضور تشریف فرما ہے، اپنی اونٹنی پر سوار ہے، آخری وحی آئی، آخری آیت، اب وحی کا سلسلہ بند ہے۔ رحمت کائنات نے سوال کیا، صحابہ اللہ نے جو قرآن دیا، شریعت دی، اسلام دیا، احکامات دیے، اسرار دیے، رموز دیے، فرائض دیے، واجبات دیے، سنتیں، کیا محمد عربی نے وہ سارے کا سارا دین تک تم تک پہنچا دیا ہے؟ آپ سبھی جانتے ہیں صحابہ نے بیک زبان ہو کر کیا کہا؟ آقا آپ نے پہنچایا نہیں ہے، پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ رحمت کائنات نے جملہ ارشاد فرمایا، ربا گواہ ہو جائے میں نے سارے کا سارا دین صحابہ کے سپرد کر دیا ہے۔ رحمت کائنات نے اگلا جملہ فرمایا، صحابہ تم تک دین پہنچ چکا ہے، رائے دین تک دین پہنچانا یہ آپ کے ذمہ ہے، یہ آپ کا فریضہ ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ مجھے بتاؤ اس کے سامنے یہ نقشہ تھا، کلمہ تو صحابہ کو دے دیا، نماز تو صحابہ کے پاس ہے، قرآن تو صحابہ کے پاس
पास है, शरीयत के सहाबा के पास है, अहकामात दीनी है सहाबा के पास है। इसने सहाबा का इंतखाब किया। हक नवाज ने देखा कलमा सहाबा के पास है, कुरान सहाबा के पास है, शरीयत मोहम्मदिया ये सहाबा के पास है। इसने सहाबा का इंतखाब किया। अब ये दोनों करो मैदान अमल में है, ये सहाबा का तस्करा करता है। गाली देते ये दीवाने, ये परवाने, ये मस्ताने, ये फरजाने सहाबा का तस्करा करते हैं। प्यार में आके ये सहाबा सहाबा करते हैं, ईमान समझ के ये सहाबा सहाबा करते हैं, कुरान समझ के ये सहाबा सहाबा करते हैं, शरीयत समझ के ये सहाबा सहाबा करते हैं। अल्लाह का हुक्म, नबी का फरमान जान के तवज्जो, अब ये दोनों मुकाबले के अंदर है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा? सुनो, कल 1400 साल कबल फतह सहाबा का मुकद्दर थी, आज 1400 साल के बाद फतह उलमा ने सहाबा का मुकद्दर है। नारे तकबीर, शान-ए रिसालत, शान-ए सहाबा, अज़मत-ए सहाबा, तक़द्दुस-ए सहाबा, गुफ्तार-ए सहाबा, किरदार-ए सहाबा, मकाम-ए सहाबा। नारे तकबीर। अब अगली बात समझिए, ये बात अगर आपको समझ आ गई, सहाबा की जिंदगी दो तरह की है। बोलो कितनी तरह की? बात समझने वाली है। एक जिंदगी है ईमान लाने से पहले वाली, और दूसरी जिंदगी ईमान लाने के जोर से और ऊंची आवाज से। मैं आपके हाथ में ऐसा हथियार देके जाऊंगा कुरान और सुन्नत के हवाला से, अगर आपने इसको समझा, मजबूती से पकड़ा, आप किसी मैदान में पीछे नहीं हटोगे। ईमान से पहले वाली जिंदगी और ईमान लाने के बाद वाली जिंदगी। अब जो फितना परवर टोला है, फितना परवर करो, वो सहाबा की ईमान से पहले वाली जिंदगी को लेकर नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। देखो ये करते थे, देखो ये करते थे। तवज्जो तवज्जो करना, सुनिए, मैं बहुत बड़ा जुमला अर्ज करने लगा हूँ। सहाबा की ईमान से पहले वाली जिंदगी आपके लिए हुज्जत नहीं है, वो मेरे लिए हुज्जत नहीं है, वो हमारी गुफ्तगू का हिस्सा नहीं है, वो मौज़ूए सुखन नहीं है। वो क्या थे? किरदार क्या थे? अमाल क्या थे? शान क्या थे? किरदार कैसा था? ये हमारे लिए हुज्जत नहीं है। तवज्जो, हमारे लिए सहाबा की जिंदगी ईमान लाने के बाद वाली जिंदगी है। वो क्या थे? वो कौन थे? किस कबीले से ताल्लुक था? करते क्या थे? शराफत थी ना थी? ये हमारा मौजूद सुखद नहीं है। मोहम्मद अरबी के हाथ पे हाथ रखा, बायत की है। अब आओ, अजमत देखो क्या है, अब मुकाम देखो क्या है, सहाबा की शान देखो क्या है। हमने पहले वाली जिंदगी को नहीं देखना, ईमान लाने के बाद वाली जिंदगी को देखना है। अब अगली तीसरी बात समझिए, फिर बात को खत्म करते हैं। उलमा बैठे हैं, मिशकात शरीफ में ये रिवायत है, मदारस अरबिया में पहले साल में जो निसाब में किताबें, ये रिसाला उसमें पढ़ाया जाता है, बिल्कुल छोटा सा है। हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला, नाम सुना हुआ है ना आपने, जोर से। वो हुजूर की खिदमत में आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ईमान लाना चाहता हूं। आपने फरमाया मेरे हाथ पे हाथ रखो, कलमा पढ़ो। हाथ रखने लगे, फिर हजरत अमर बिन आस ने हाथ खींच लिया। हुजूर फरमाते हैं, अमर, ईमान अच्छा नहीं लगा, इस्लाम अच्छा नहीं लगा? अल्लाह के महबूब, अच्छा लगा तो आया हूं ना, लेकिन एक मेरी शर्त है, अगर वो शर्त मानी जाती है तो मैं इस्लाम कबूल करूंगा, वरना मुझे जरूरत नहीं है।
اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا ساری زندگی میں بہت کچھ کیا کفر میں رہ کر بہت کچھ ہوا اگر تو اللہ سابقہ زندگی کے گناہ معاف کر دے پھر تو میں ایمان قبول کرتا ہوں بات سمجھنے والی ہے ورنہ مجھے ضرورت نہیں ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے آپ فرماتے ہیں عمر جی یا رسول اللہ کیا میرا پیغام تجھ تک نہیں پہنچا میرا میسج تجھ تک نہیں گیا کون سا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جاؤ ایک چھوٹا سا رسالہ آپ کو ملے گا جوامع الکلم چہل حدیث مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے مرتب کیا اس میں چھوٹی چھوٹی 40 حدیثیں موجود ہیں اس میں یہ روایت موجود ہے عمر میرا پیغام تجھ تک نہیں گیا یا رسول اللہ کون سا فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلھا وان الحج یہدم ما کان قبلہ عمر جی یا رسول اللہ آپ نے یہ شرط لگائی ہے یہ رب نے اصول بنا دیا ہے یہ رب کائنات کا ضابطہ ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ جو کفر سے اسلام میں آتا ہے جو کلمہ پڑھتا ہے رب کائنات اسلام کی برکت سے اس کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے وہ شرک کا گناہ ہے وہ بدعت کا ہے چوری چکاری کا ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ اللہ اسلام کی برکت سے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں ان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ ہجرت سے پہلے جتنے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے آپ کو یہ بھی بات نہیں سمجھ آئی سارے لوگ تو بیچارے دھوپ میں بیٹھے ہیں اور دعا کرتے ہیں یہ جلسہ تقریر ختم ہو جائے کیا خیال ہے یا ادھر چھاؤں آ جائے نہ تقریر ختم ہونی ہے نہ ابھی چھاؤں آنی ہے یہ تو اپنے وقت پہ آئے گی نا اگلی بات آپ کو سمجھ آئے گی حدیث کا آخری جملہ ان الحج یہدم ما کان قبلہ حج کرنے کی برکت سے اللہ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں حدیث پاک کا عام میں سے کیا نور پل تھل کے لوگ حج پہ جاتے ہیں عام میں سے کسی نے حج کیا کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر دے اللہ ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے آپ کے رشتہ داروں میں کوئی شخص عزیزوں داروں میں اڑوس پڑوس میں حج پر کیا آتا ہے مجھے بتاؤ آپ پھولوں کے ہار پھولوں کی پتیاں بکھیرنے کے ساتھ ساتھ کہتے حاجی صاحب دعا کر دینا میرا سوال ہے جس سے دعا کروا رہے ہیں یہ مولوی نہیں ہے مفتی نہیں ہے عالم نہیں ہے یہ تو خطیب نہیں ہے یہ اسے دعا کراتے ہیں پر آپ کا جواب ہوتا مولانا یہ بات تو مولویوں نے بتائی ہے ان الحج یہدم ما کان قبلہ رحمت کائنات نے فرمایا جو بندہ جو شخص چھوٹا ہو بڑا ہو مرد ہو عورت ہو وہ حج کر کے آتا ہے ہدایت سے گناہوں سے پاک کر دیتے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے نکلو تو حج کر کے آؤ یہ دستور مانتے ہیں سب ایمان لاؤ کعبے کے رب کی قسم ہے ایمان لانے سے پہلے چھوٹے گناہ تھے بڑے تھے صغیرہ تھے کبیرہ تھے رب نے وہ معاف کر کے اعلان کر دیا الاسلام یہدم ما کان قبلہ وہ کیا تھے کون تھے شان کیا تھے یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے اب آؤ قرآن کے دروازے پہ نبی کے دروازے پہ اب دیکھو سوال کرو شعبہ کون ہے اب سوال کرو شان کیا ہے اب سوال کرو مقام کیا ہے عظمت کتنی ہے تقویٰ کتنا ہے کون تھے یہ حجت نہیں ہے اب دیکھو کیا ہے سنیے کعبے کے رب کی قسم ہے جس نے آج کے دور میں صحابہ کے ایمان سے پہلے والی زندگی کو لے کے اگر تحقیق کے نام سے قلم چلایا شروع تو پھر
مجھے آقا حاصل ہے میں کہوں گا کوئی ہے صحابہ کے ایمان کی تحقیق سے پہلے اپنے ماں اور باپ کے کردار کی تحقیق کرو کہ وہ کیا تھے. ہمارا حق بنتا کہ نہیں بنتا؟ بلند آواز سے. تو صحابہ کے ایمان کی تحقیق کرتا ہے. صحابہ کو جنت کا مالک کس نے بنایا؟ زور سے اور اونچی آواز. جو مانتا ہے وہ تو ہاتھ کھڑا کرے. وارث کس نے بنایا؟ اور اونچی آواز. ہمارے لیے پہلی زندگی حجت ایمان کے بعد والی زندگی. بولو اونچی آواز سے اور بلند آواز سے. مجھے پتا آپ کو تقریر اچھی نہیں لگ رہی لیکن یہ آج ہی باتیں ہوں گی پھر آپ کو نہیں ملیں گی. توجہ. ہمارے لیے کون سی زندگی حجت ہے؟ کون سی زندگی؟ زور سے. ایمان کے بعد والی زندگی. اگر آج کوئی ایمان کے بعد والی زندگی پہ حملہ کرے گا سنو تو پھر میں اس کے ماں باپ کے کردار کا آپریشن کروں گا. توجہ. وہ کون تھے؟ کیا تھے؟ کردار کیا تھا؟ یہ حجت نہیں ہے. اب آؤ محمد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو. اب عظمت کو دیکھو. کعبے کے رب کی قسم ہے قرآن کو پڑھ کے دیکھیے. صحابہ یہ چلے تو غلام بن گئے. صحابہ سوئے تو غلام بن گئے. صحابہ رکوع میں گئے رب نے غلام بنا دیا. صحابہ سجدے میں گئے رب نے غلام بنا دیا. نبی کو اٹھا کے غاروں میں گئے رب نے غلام بنا دیا. بچے تلوار اٹھا کے بدر میں گئے احد میں گئے حنین میں گئے خندق میں گئے رب نے قرآن بنا دیا. نہیں اٹھاؤ رب کے قرآن کو. صحابہ بول گئے رب نے قرآن بنا دیا. یہ بولتے تھے قرآن بنتا تھا. یہ سوچتے تھے رب قرآن بنا دیتا تھا. ہمارے لیے حجت کون سی زندگی ہے؟ اور اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے اور بلند آواز سے. ایمان سے پہلے والی زندگی ہمارے لیے حجت اور اونچی آواز سے. اور ایمان کے بعد والی زندگی. توجہ. اب دیکھو مقام کیا ہے. اب دیکھو شان کیا ہے. یہ کون ہے؟ رحمت کائنات ہے. یہ کون سی جماعت ہے؟ یہ صحابہ کی جماعت ہے. توجہ. صحابہ نے جنازہ اٹھایا ہوا ہے. رحمت کائنات جنازے کے ساتھ جنازہ پڑا گیا. توجہ. قبر کھودی گئی. صحابہ نے میت کو قبر میں اٹھایا. رحمت کائنات نے دعا منگائی ہے قبر کو میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد صحابہ حضور کی خدمت میں آ جاتے ہیں. آقا آقا جی صحابہ ایک بات سوال ہے بات پوچھنی ہے. آقا فرماتے ہیں پوچھئے سوال کیجئے. یا رسول اللہ کیا آپ کے پاؤں مبارک میں ورم ہے زخم ہے یا تکلیف ہے یا کوئی کانٹا چبھ گیا؟ آقا فرماتے صحابہ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ آقا ابتدائے جنازہ سے لے کے اب تک آپ کو ہم نے دیکھا ایڑیاں اٹھا کے انگلیوں کے بل چل رہے ہیں. ایڑیاں اٹھا کے وہ چلتا ہے جس کے پاؤں میں بڑے ہیں. ایڑیاں اٹھا کے وہ چلتا ہے جس کے پاؤں میں زخم ہے. ایڑیاں اٹھا کے وہ چلتا ہے جس کے پاؤں میں تکلیف ہے. آئے قربان دو کردار صحابہ شان صحابہ عظمت صحابہ گفتار صحابہ ایمان صحابہ تقوی صحابہ. توجہ. آقا کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے. فرمایا صحابہ جس کا جنازہ پڑا ہے جس کے قبر میں اتارا ہے میں کیا بتاؤں اس کے جنازے میں اتنے آسمان سے فرشتے آئے مجھ محمد کو پاؤں رکھنے کے لیے زمین پہ جگہ نہیں مل رہی. اب دیکھو کردار صحابہ. اب دیکھو شان صحابہ. توجہ. آقا فرماتے تلاش کرو شہداء کی لاشیں سامنے ہے زخمیوں کے اجسام سامنے ہے. توجہ. غازی موجود ہے پہرے دار موجود ہے بچانے والے موجود ہے. ایک نہیں ملتا یا رسول اللہ بڑا تلاش کیا ہے وہ ملتا نہیں ہے. آقا فرماتے تمہارا
دوبارہ دیکھو دوبارہ دیکھو یا رسول اللہ، نہ زخمیوں میں ہے، نہ شہیدوں میں ہے، نہ پہرے داروں میں ہے، نہ بچ جانے والوں میں ہے۔ آقا فرماتے ہیں سوارا تلاش کرو کیا لیکن وہ ملا۔ کیا خیال ہے نور پور تھل والوں، جس کو تلاش کر رہے ہیں کیا وہ بھاگ گیا؟ جس کا عقیدہ ہے وہ بھاگ جاتے تھے، وہ نہ بولے۔ جس کا عقیدہ ہے وہ بھاگتے نہیں تھے، وہ زور سے بولے۔ کیا جس کو تلاش حضور کروا رہے ہیں وہ بھاگ گیا؟ زور سے، زور سے۔ پھر کہاں گیا وہ؟ نہ زخمیوں میں ہے، نہ بچ جانے والوں میں ہے، نہ شہیدوں میں ہے، نہ پہرے داروں میں ہے، وہ گیا کہاں؟ پھر میرا سوال ہے کہ وہ بھاگ گیا؟ سارے نہیں بولتے، شک ہے؟ نہیں کوئی لگتا ہے شک۔ وہ بھاگ گیا؟ جس کا عقیدہ نہیں بھاگا وہ بولے تو صحیح نا۔ کیا خیال ہے؟ یہاں انٹیلیجنس والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نام لکھ رہے ہیں جو اونچی بول رہا ہے۔ او بھائی میں ان کی بات نہیں کرتا، یہ تو ہمارے بھائی ہیں، میں فرشتوں کی بات کر رہا ہوں۔ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں کون آہستہ بولتا ہے کون اونچی بولتا ہے۔ کیا وہ بھاگ گیا؟ کیا نبی کے صحابہ نبی کو چھوڑ کے بھاگ جایا کرتے تھے؟ زور سے اور بلند آواز سے۔ چلو وہ تو بڑی عظمت کی بات ہے، 1444 سال گزر گئے، اس دور میں آپ نے صحابہ کو چھوڑ دیا؟ زور سے کس نے چھوڑا؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ ابھی ہم باہر نکلے، باہر پولیس کھڑی ہو، وہ ہم سب کو پکڑ لیں، لیکن اتنی جرت نہیں آتی، وہ وقت گزر گئے۔ کیا خیال ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی رات ایسی آئی ہے جس کے بعد دن نہ چڑھا ہو؟ وہ ظلم کی راتیں اب ختم ہوگی، کہو انشاءاللہ۔ چلو اگر پولیس آپ کو لے جاتی ہے تو تیار ہو جانے کے لیے۔ وہ پولیس کہہ دے بھی آپ کو چھوڑ دیں گے، ایک اسٹامپ پیپر دے دو۔ میں بہت ایک گہری بات کہنے والا، اسٹامپ پیپر دے دو۔ اسٹامپ پیپر نہیں دو گے، میں مہینے 15 دن کی بات نہیں کرتا، وہ کہیں ہم آپ کو 1 سال جیل میں رکھیں گے۔ اسٹامپ پیپر دے دو تبھی نکال دیں گے، ورنہ 1 سال رکھیں گے۔ کیا خیال ہے؟ نہیں سارے نہیں بولتے۔ 2 سال ساری زندگی بولو، 3 سال۔ وہ کہیں اچھا اسٹامپ دے دو ورنہ 5 سال جیل میں رہنا پڑے گا۔ کیا خیال ہے؟ دو گے؟ زور سے اور بلند آواز سے۔ اے بھائی ہم 1444 سال کے بعد میرپور تھل کے اس گاؤں میں بیٹھے ہوئے آج بھی یاد کرتے ہیں، ظلم آ جائے، بربریت آ جائے، ہتکڑی آ جائے، گولی آ جائے، گالی آ جائے، تختہ دار بھی آ جائے، نہ کوئی صحابہ کو چھوڑا تھا، نہ آج چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ جنہوں نے رسوہا مکھڑا دیکھا، نہیں وہ لازم سے دیکھی، وہ صحابہ جنہوں نے چاند ٹکڑے ہوتے دیکھا، وہ صحابہ جنہوں نے محمد کی انگلیوں سے نکلتا ہوا پانی دیکھا، مجھے بتاؤ جنہوں نے قرآن اترتے دیکھا، ابھی جان کے ڈر سے، ظلم سے ڈر کے، ستم کے ڈر سے، کیا انہوں نے محمد عربی کو چھوڑ دیا تھا؟ اور بلند آواز سے اور اونچی آواز سے، آپ نے چھوڑ دیا؟ بولو اور اونچی آواز سے۔ خان صاحب بس اتنے بہادر، بس ہو گئی؟ بولو۔ ویسے کوئی بندہ مشکل میں ہو تو میرا مزاج نہیں ہے کہ اس پہ تنقید کرو، ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے نا، لیکن اللہ نے ایک مسئلہ سمجھا دیا ہے۔ نہیں سمجھایا؟ بولو۔ اس نے کہا تھا احد میں صحابہ
ہوگا کیا پکڑا ہوگا. اس نے کہا تو جلوس بھی ہم نے نکالے, اس وقت بھی کہا تھا کونے میں درخواستیں دی ہے, ان کو اپنے اوپر خدا قیاس نہ کرے. وہ سو بات ہے, سو بات ہے. وہ تو کہتے تھے آقا آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے لڑیں گے یا رسول اللہ, مال تو کیا جانیں قربان کریں گے یا رسول اللہ, باغ تو کیا اولادیں قربان کریں گے. آقا اشارہ کرنا یہ آپ کا کام ہے, آگ میں چھلانے لگانا یہ ہمارا کام ہے. کیا صحابہ بھاگ گئے؟ بولو اور اونچی آواز سے, اور اونچی آواز سے, بلند آواز سے. اور سنیے یہ عقیدہ کفر ہے کہ نبی کے صحابہ لالچ میں آگے بھاگ گئے, یہ شیخ نے کہے. یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے, یہ نظریہ سنت کے خلاف ہے. توجہ, یہ عقیدہ کفر ہے, قرآن و سنت کے خلاف ہے. کعبہ کے رب کی قسم ہے جب تک حق نواز کے بیٹے دنیا پہ زندہ ہے اور ہمارے جسموں میں خون کا آخری قطرہ باقی ہے, یہ عقیدہ کہ صحابہ بھاگے, یہ نظریہ صحابہ بھاگے, یہ کفر ہے, کفر ہے, کفر ہے. جب تک جسم میں خون کا آخری قطرہ باقی ہے ہم اس عقیدے کو پاکستان میں پروموٹ نہیں ہونے دیں گے کوئی انشاءاللہ. ہم اس نظریے کا رد کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, زور سے کرتے رہیں گے. جس نے کل یہ الزام لگایا کیا خیال ہے اس کے ساتھ لوگ جڑ رہے ہیں؟ زور سے, زور سے اور اونچی آواز سے. اور خزاں کے موسم میں درختوں سے اتنے پتے نہیں گرتے ہیں جی جتنے خاں کے جنون والے گر گئے, ہار گئے. کیا خیال ہے؟ وکٹیں نہیں جی, وکٹ کی تو کچھ اہمیت ہے, میں خزاں کے درختوں کے سوکھے پتوں کی بات کر رہا ہوں. کیا خیال ہے اتنے گرتے ہیں موسم خزاں میں کبھی؟ اور اونچی آواز سے, اور بلند آواز سے, اور اونچی آواز سے. میں کہتا ہوں خواہ کو چھوڑنے والے اب تم دیکھ رہے کبھی آگے پیچھے بائیں بائیں آپ نے کہاں جانا, کس پارٹی میں جانا, جو میں اپنی قیادت کی طرف سے اعلان کرتا ہوں الحمدللہ آپ سب کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں. آ جاؤ, رائے حق میں آ جاؤ, سنی علماء کونسل میں آ جاؤ, آؤ صحابہ کے دامن کو پکڑ لو. انشاءاللہ اعظم طارق کی طرح رب دنیا میں بھی عزتیں عطا کرے گا, آخرت میں بھی اللہ عزتیں عطا کرے گا. آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ آج کل ہر مذہبی سیاسی پارٹی جلوس نکال رہی ہے ملک کے لیے. کیا خیال ہے؟ ریلیاں نکل رہی ہیں, آپ کے بھی نکلی یا بولو اور اونچی آواز سے. اس میں جو عنوان ہے, مرکزی خیال ہے, وہ کیا ہے کہ فوج پہ حملہ یہ پاکستان پہ حملہ ہے. یہی مرکزی خیال ہے اور یہ حقیقت ہے. فوج پہ حملہ کس پہ حملہ ہے؟ بلند آواز سے یار, اور اونچی آواز سے. فوج پہ حملہ یہ پاکستان کی سالمیت کے حملے. تو میں پھر کہتا ہوں پی ٹی آئی والے, چھوڑنے والے, نون لیگ والے, پیپلز پارٹی والے, ایم کیو ایم والے, مرکزی مسلم لیگ والے, مذہبیوں, سیاسیوں, تاجروں, علماء, زمینداروں, طلباء, ٹیچروں, کسانوں, آ جاؤ, آ جاؤ. اگر تم یہ کہتے ہو فوج پہ حملہ یہ پاکستان پہ حملہ ہے, ہم بھی تو یہی کہتے ہیں صحابہ پہ حملہ, نبی کے دین پہ حملہ ہے. فوج پہ حملہ ملک پہ حملہ ہے تو صحابہ پہ حملہ زور سے, زور سے, زور سے اور بلند آواز سے. یہاں کہتے ہو فوج پہ حملہ پاکستان پہ حملہ ہے,
اور یہ حقیقت بات ہے. ادھر کہتے ہو صحابہ پہ حملہ اسلام پہ حملہ نہیں ہے. کیا صحابہ پہ حملہ اسلام پہ حملہ نہیں ہے؟ اور اونچی آواز سے بولو, اور بلند آواز سے, اور اونچی آواز سے, اور بلند آواز سے. سنیے, صحابہ پہ حملہ قرآن پہ حملہ ہے, صحابہ پہ حملہ شریعت پہ حملہ ہے, صحابہ پہ حملہ یہ کلمے پہ حملہ ہے. ہم کل بھی کہتے تھے, آج بھی کہتے ہیں, یہ ملک ہمارا ہے, فوج ہماری ہے, پولیس ہماری ہے, ملکی سلامتی کے ادارے ہمارے ہیں. جس طرح ہم صحابہ کا دفاع کرتے ہیں, حضور کی ختم نبوت کا دفاع کرتے ہیں, انشاءاللہ یہ صحابہ کے غلام, یہ صحابہ کے پروانے, یہ صحابہ کے مستانے, یہ صحابہ کے فرزانے, یہ اقتباس کے بیٹے, یہ اورنگزیب لدھیانوی کے طور پہ بابے کے رب کی قسم ہے, یہ قیادت سے آج کیے ہوئے ہیں. جس طرح صحابہ کا دفاع کرتے ہیں, ضرورت پڑی تو اپنے عزیز پاکستان کا بھی اسی طرح دفاع کریں گے. اور بھول میں مت رہنا, کئی بندے یہاں دانت نکال رہے ہیں, چلو میں یہ الفاظ واپس لیتا ہوں, مسکرا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہوں گے یہ کسی کے ایجنٹ ہیں. جو میں بازو کھڑا کر کے کہتا ہوں ہم ایجنٹ ہیں. ہم بولو زور سے, گھبرا کیوں گئے ہو؟ جس نے کہا تھا گھبرانا نہیں, بولو کیا خیال ہے, ہم ایجنٹ ہیں کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو جو ایجنٹ ہے, میں تو کہہ رہا ہوں ہاتھ کھڑا کرو, اور اونچی آواز سے ہاتھ کھڑا کرو, بلند آواز سے ایجنٹ ہو, اور اونچی آواز سے, اور بلند آواز سے. ایسا ایجنٹ رب پاکستان کے ہر مسلمان کو بنا دے, جو ایجنٹ بھی ختم نبوت کا دفاع کروائے, جو ایجنٹ بھی صحابہ کا تحفظ کرائے, جو ایجنٹ بھی پاکستان کا دفاع کرے, تو پھر ہر کلمہ کو ایجنٹ بن جانا چاہیے. تم کسی اور کے ایجنٹ ہو گے, ہم ایجنٹ ہیں, یہ صحابہ کے ایجنٹ ہے, یہ پاکستان کے ایجنٹ ہے. توجہ ایک اور بات ذہنوں سے نکال دوں, یہاں جن کو کلمہ نہیں نہ آتا, توجہ مول صاحب توجہ, جن کو کلمہ نہیں نہ آتا وہ کہتے ہیں جی دیکھو مولوی کہتے ہیں سب سے پہلے پاکستان. ہماری دو شناختیں ہیں. کتنی شناختیں ہیں؟ سب سے پہلے اسلام اور پھر بولو پاکستان, اور اونچی آواز سے پاکستان. میں نے کئی سال پہلے سنا 2015 میں پاکستان کا نقشے میں نام نہیں ہوگا, پھر کہا جی 17 میں نہیں ہوگا, پھر کہا جی 18 میں نہیں ہوگا, پھر کہا جو 2020 میں امریکہ کا نقشہ چھپا ہے نا اس میں پاکستان کا وجود نہیں ہے, پھر کہا 21 میں وجود نہیں ہوگا, پھر کہا 22 میں جو نقشہ پاکستان کا وجود نہیں ہے. اب 23 ختم ہونے والا تھا تو گزر گیا نا, پاکستان ہے. الحمدللہ, زور سے بولو یار. اور نور پر والو تم پاکستانی نہیں ہو؟ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ پاکستان, آپ پاکستان کا پرچم دیکھا آپ نے؟ اس کی مشابہت نبی کے روزے کے رنگ مبارک سے ہے. اب جو پاکستان کا جو پرچم ہے, سنو, پاکستان ہم نے لیا تھا کلمے کی بنیاد پہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ بلند آواز سے, جو پاکستان ہے, پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ جو پاکستانی آگ بلند کرتے, پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ اس کی بنیاد نبی کے کلمے پر ہے. جب تک نبی کا کلمہ باقی رہے گا انشاءاللہ پاکستان کا وجود باقی رہے گا. ہماری دو شناختیں ہیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ اسلام, پھر پاکستان, اور اونچی آواز سے پہلے اسلام, سب سے پہلے اسلام, اور اس کے بعد پاکستان, بلند آواز سے. پاکستان, میرے خیال آپ بھوکے ہو. سب سے پہلے کیا؟ اسلام, پھر پاکستان. تو سنیے جناب, تو پھر ہمارے 2 آرمی چیف ہیں. کتنے؟ اور اونچی آواز سے چیف آف مسلم کمیونٹی وہ ہے مولانا محمد احمد لدھیانوی. سبحان اللہ. اور ہمارے دوسرے چیف ہیں جناب حافظ قرآن قاری قرآن سید عاصم منیر صاحب. کتنے ہمارے چیف ہیں؟ زور سے زور سے زور سے, کتنے چیف ہیں؟
چیف آف اہل سنت مولانا محمد احمد لدھیانوی، چیف آف آرمی سٹاف حافظ قرآن قاری قرآن جناب عاصم منیر صاحب، سنیے مولانا محمد احمد لدھیانوی یہ اسلام کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں۔